سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بیان کرو اپنے اس رب کے نام کی جو بہت بلند و بالا ہے۔ نام کا لفظ یہاں کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ہمارا جو بھی کوئی ذہنی رشتہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جہاں تک اس کی ذات ہے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اس کا کوئی تصور ہمارے لیے ممکن نہیں، ہمارے تخیل سے، تصور سے، وراء الورا ثم وراء الورا، ہمارا جو بھی اس کے ساتھ ذہنی قلبی رشتہ ہے اس کے ناموں کے حوالے سے ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، لہذا تسبیح بھی ہوگی اللہ کی، تحمید بھی ہوگی تو اللہ کے ان اسماء کے حوالے سے۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یہ چار الفاظ جو ہے بہت قابل توجہ ہیں۔ جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ تین الفاظ میں تخلیق کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا تقسیم کرتے ہوئے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، ایک شے کا پہلے ایک ذہن میں نقشہ بنتا ہے، پھر اس کا بالفعل اس کو پھر باہر جو ہے اس کا وجود آتا ہے، پھر اس کے فنشنگ ٹچز ہوتے ہیں، پھر تصویر ہے اس کی۔ الخالق الباری المصور، یہ سورہ حشر کے آخر میں جو اسماء کا گلدستہ ہے سب سے بڑا قرآن حکیم میں، اس میں آخر میں یہی تین ہیں۔ یہاں چار الفاظ ہیں، خلق فسوا، اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہے کسی چیز کا جو اصل حیولہ ہے وہ تیار کر دیا جائے، جس کی سادہ ترین مثال یہ ہے کہ بلڈنگ ہے، اس کا سٹرکچر کھڑا ہو گیا، اب اس کے بعد تسویہ ہے، اس کی چھان پھٹک کر کے اور اس کے سنوارنا ہے، اس کو، اس کے اندر ڈیکوریشن ہے، اس کے اندر مختلف جو ہے خوبصورتی کی چیزیں پیدا کرنی ہے، یہ تسویہ ہے۔ تو تخلیق ڈھانچہ کھڑا ہو جانا، اور تسویہ پھر اس کے اندر تمام چیزوں کو بہتر سے بہتر انداز میں فنشنگ ٹچز دینا۔